اسلام آباد کے اندر ترنول کے ایریے میں گدے کا گوشت پکڑا گیا ہے۔ کولڈ ہاؤس جو تھے اس کے اندر سے جو گوشت پکڑنے ہوا ہے عثمان صاحب، وہ صرف جو اندر سے پکڑنے ہوا ہے وہ 25 من جو کہ میٹ کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اچھا، کولڈ سٹوریج میں بھی رکھا جاتا ہے؟ کولڈ سٹوریج میں رکھا ہوا تھا اور وہ 25 من گوشت تھا۔ اچھا عمران صاحب، مجھے ایک بات بتائیں، 50 زندہ گدے، ظاہری بات ہے 50 پکڑے گئے سے زیادہ بھی ہوتے ہوں گے۔ اب اس کا ایک پورا فارم تھا سمجھو، اب اس فارم میں گدے کی تو آواز بھی اونچی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد گدے آتے جاتے دکھائی بھی دیے ہوں گے، پھر ایک بندہ تو چیزوں کی رکھوالی نہیں کرتا ہوگا، ذبح بھی ہوتے ہوں گے، تو پورا اس میں گینگ انوالو ہے۔ لیکن یہ ڈے 1 سے تو 50 گدے نہیں آئے نا، اب اتنے ہائی لیول پہ کام بڑھ گیا تو یہ ابھی تک سوئے ہوئے تھے، کسی کو پتہ کیسے نہیں چلا؟ کیا اداروں کی ملی بھگت کے بغیر کوئی کام ممکن ہے؟ اور میں ایک کیس ہوا، اس بندے سے پوچھا گیا کہ ہاں بھائی یہ تم کتے کا گوشت کھلا رہے لوگوں کو؟ کس کا؟ کتے کا، مٹن کے طور پہ۔ اس نے آپ کو پتہ کیا جواب دیا تھا؟ عثمان بھائی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس نے جواب جو دیا، اس نے کہا جی ہم عام شہریوں کو نہیں کھلاتے۔ انہوں نے کہا پھر کس کو کھلاتے ہو؟ انہوں نے کہا میں پولیس والوں کو کھلاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب۔ ایک بہت الارمنگ خبر ہے، اسلام آباد کے اندر ترنول کے ایریے میں گدے کا گوشت پکڑا گیا ہے، اور اتنی زیادہ تعداد میں زندہ گدے بھی پکڑے گئے ہیں اور اس کا گوشت بھی پکڑا گیا ہے، اور یہ جو تمام گوشت ہے یہ شہریوں کو کھلائے جانا تھا۔ آپ سب شنواری کا شوق رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ راجہ عمران صاحب۔ عمران صاحب کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی لاہور میں تو چل ہی رہے تھے گدے، آپ بھی تو اسلام آباد میں بھی آ گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ عثمان بھائی۔ اصل میں ہمارا تو کام ہے آگاہی دینا لوگوں کو۔ بالکل ایسے ہی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لاہور تو پوری دنیا میں مشہور ہوا تھا۔ بالکل ایسے ہی۔ اور لوگ یقین مانیں جب لاہور جاتے تھے تو وہاں پہ کھانا کھانے سے پہلے 1000 بار سوچتے تھے کہ یار ہوٹلوں پہ کھانا کھائیں بھی کہ نہ کھائیں، اور اگر کھائیں تو گوشت نہ کھائیں۔ بالکل ایسے۔ لیکن اس کے برعکس پنڈی اسلام آباد میں لوگ عثمان صاحب بہت خوشی سے ہوٹلوں پہ جاتے تھے، اور خاص طور پہ یہ شنواری کا نام ذکر چل رہا ہے اس میں۔ شنواری تو بہت ذوق و شوق سے، آپ کو پتہ ہے شام کے ٹائم رونقیں لگتی ہیں اور محفلیں لگتی ہیں اور گوشت کھایا جاتا تھا۔ لیکن آج جو واقعہ رونما ہوا ہے وہ اس قدر بھیانک ہے کہ سب کے سب دھنگ اور حیران رہ گئے۔ کولڈ ہاؤس جو تھے اس کے اندر سے جو گوشت پکڑنے ہوا ہے عثمان صاحب، وہ صرف جو اندر سے پکڑنے ہوا ہے وہ 25 من جو کہ میٹ کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اچھا، کولڈ سٹوریج میں بھی رکھا جاتا ہے؟ کولڈ سٹوریج میں رکھا ہوا تھا اور وہ 25 من گوشت تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا جو میٹ کی شکل میں آ گیا۔ ٹھیک ہے۔ زندہ جو ہیں وہ بے شمار گدے وہاں پہ موجود تھے جو زندہ کھڑے تھے ابھی۔ اس کے علاوہ تیسری بات، وہاں پہ ان گدوں کی جو گدے ذبح ہو چکے تھے، جن کا گوشت بن چکا تھا، ان کی کھالیں بھی وہاں پہ موجود تھی۔ حیرانگی اور پریشانی اس بات کی ہے کہ یار اس قدر بڑے لیول پہ یہ کام ہو رہا ہے اور پنڈی اور اسلام آباد جیسے شہروں میں ہو رہا ہے، تو یہ سب لوگ کہاں پہ سوئے ہوئے ہیں جو چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں؟ فوڈ اتھارٹی ہے، باقی ادارے ہیں، یہ کہاں پہ سوئے ہوئے ہیں؟ دیکھیں۔ اچھا عمران صاحب، مجھے ایک بات بتائیں، 50 زندہ گدے، ظاہری بات ہے 50 پکڑے گئے سے زیادہ بھی ہوتے ہوں گے۔ اب اس کا ایک پورا فارم تھا سمجھے، اب اس فارم میں گدے کی تو آواز بھی اونچی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد گدے آتے جاتے دکھائی بھی دیے ہوں گے، پھر ایک بندہ تو چیزوں کی رکھوالی نہیں کرتا ہوگا، ذبح بھی ہوتے ہوں گے، تو پورا اس میں گینگ انوالو ہے۔ لیکن یہ ڈے 1 سے تو 50 گدے نہیں آئے نا، اب اتنے ہائی لیول پہ کام بڑھ گیا تو یہ ابھی تک سوئے ہوئے تھے، کسی کو پتہ کیسے نہیں چلا؟ ہمارے تو یہاں ایک گدھا آ جائے ہم تو رولا ڈال دیں۔ سر جی جہاں تک پتہ کی بات ہے نا، پاکستان کا ایک فوڈ اتھارٹی کو نہیں میں ڈسکس کر رہا، نہ ان کو میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، جتنے بھی ادارے ہیں مجھے یہ بتائیں کون سا ادارہ رشوت نہیں لے رہا ہے؟ کیا اداروں کی ملی بھگت کے بغیر کوئی کام ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ آپ والی بات پہ آتے ہیں کہ جب اتنے ہائی پیمانے پہ گدوں کو لایا جا رہا ہے، ظاہری بات ہے ان میں گاڑیاں بھی استعمال ہو رہی تھی، ان کو لے جانا چارہ لانا مختلف عوامل تھے۔ گدا ظاہری سی بات ہے 50 گدا کھڑا ہے، 1 منٹ میں تو اس نے کٹنا نہیں ہے، ظاہری بات ہے 1 دن 2 دن 3 دن آپ والی بات ہے وہ وہاں پہ کھاتے تھے پیتے تھے، ان کی آوازیں تھیں۔ تو کیا اتنے ہی غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں ادارے؟ تو اگر یہ سوئے ہوئے ہیں تو پھر ان اداروں کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اور
ایک بات اور عثمان بھائی، یہ تو ایک پکڑا گیا ہے، اب تو ایک نیا سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ پنڈی اسلام آباد میں کتنے ہوٹلوں پہ یہ لوگوں کو کھلایا جا رہا ہوگا؟ بالکل، کہاں کہاں سپلائی ہوتا ہوگا؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر کہاں پہ ہے گورنمنٹ؟ ماشاءاللہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ سن رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ بڑے بڑے اچھے اقدامات کر رہی ہیں، لیکن اقدامات کے باوجود اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اتنے لوگوں کو عہدے دینے کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر ان کو تنخواہیں دینے کا، ان کو مراد دینے کا کیا فائدہ ہے؟ بالکل. اچھا ایک بات مجھے بتائیں، دیکھیں یہ اسلام آباد کا ایریا تھا، اب اسلام آباد میں بڑے پوش ایریے ہیں، پھر یہ شادی ہالز میں بھی جاتا ہوگا، ظاہر ہے 25 من تو ذبح کیا پکڑا گیا ہے اور 50 گدھے، یہ کتنا من بنتا ہوگا؟ تو یہ پھر سستے داموں ہوٹل والے خریدتے ہوں گے. دیکھیں سر، اب گائے ہے، نارمل سے نارمل جو صحت مند گائے یا بھینس ہوتی ہے یا ہم بیل جو ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ من وائز ہوتا ہے، 1 من کا ریٹ ہے یا کلو کا ریٹ ہے. اب اگر فرض کریں، ہم مثال دیتے ہیں، اس ٹائم 1200 سے 1500 کا ریٹ ہے جانور کا، گائے بھینس اس کا، تو میرے خیال کے مطابق یہ 200 روپیہ بھی نہیں پڑتا. اچھا، تو جب 200 روپیہ یا 300 روپیہ پڑے گا تو ظاہری سی بات ہے وہ پھر جو حرام کھانے کے عادی ہیں یا جو حرام کھلانے کے عادی ہیں، کھانے اور کھلانے، کیونکہ حرام کی شکل میں پیسہ آ رہا ہے، وہ کھا رہے ہیں اپنے اور اپنے بچوں کو، اور کھلا رہے ہیں لوگوں کو. لوگ تو بیچارے بے گناہ ہیں، ظاہری بات ہے وہ معصوم ہیں، ان کو تو نہیں پتہ ہے، لیکن جانے انجانے میں ان کو دیکھیں ایک حرام چیز کھلائی جا رہی ہے. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. اب جب یہ قیمت وائز فرق آتا ہے، اب مجھے یہ ایک بات بتائیں، 50 آپ والی بات ہے اور 25 من گوشت پڑا ہوا تھا، یہ ظاہر سی بات ہے مختلف شہروں سے بھی آ رہے ہوں گے، بالکل ایسے ہی، مختلف ملکوں سے بھی آ رہے ہوں گے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں. اچھا، ایک غیر ملکی بھی پکڑا گیا ہے اور انکشاف یہ ہوا ہے کہ یہ غیر ملکی لوگوں کو بھی کھلایا جا رہا تھا، صرف پاکستانیوں کو نہیں کھلایا جا رہا. سر دیکھیں، اب میں آپ کو یہاں پہ نا یہ بات کلیئر کروں، یہ ہو سکتا ہے ایک جو پکڑا گیا اب یہ کس تناظر میں کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں ہم مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہیں، بالکل ایسے یہاں پہ قطعاً سر عام حرام گوشت، چاہے گدھا ہے چاہے کوئی ہو رہا ہے. مجھے کچھ یہ پہلے پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ مختلف جگہوں پہ پگ بھی پالے جا رہے ہیں. اچھا، یہ ہمارے جو مارگلا ہلز ہے اس کے اندر پگز خود چھوڑے گئے، پھر یہ جو بڑے بڑے ریسٹورنٹس ہیں جس طرح میریٹ ہے، سرینا ہے، ہوٹل ہے، وہاں پہ چائنیز لوگ ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ یہ کھاتے ہیں. پھر اس کو پکڑنے کے لیے بھی پراپر اس کا لائسنس ایشو ہوتا ہے. پھر انہوں نے شکاری رکھے ہوئے ہیں، پھر انہوں نے کتے رکھے ہوئے ہیں، پراپر شکار کرنے جاتے ہیں مارگلا ہلز میں، کتے ساتھ ہوتے ہیں، پگ کا شکار ہوتا ہے، پراپر لائسنس ہوتا ہے، وہ آتے ہیں، پھر وہ ہوٹلوں پہ کھلایا جاتا ہے. اب اس کی آڑ میں تو یہ چیزیں نہیں ہو رہی کہیں. دیکھیں میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا، دیکھیں پہلی بات ہے ہم مسلمان کنٹری میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ سرعام کوئی چیز ایسی ہونی ہی نہیں چاہیے. بالکل، ہم تو سیدھی سی بات کہتے ہیں، اگر ہے بھی تو وہ کنسرننگ میں ہونی چاہیے، یعنی سرعام اس کو نہیں ہونا چاہیے. اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں اس کا تو اللہ معاف کرے ہمیں نام لیتے ہوئے بھی ہوتا ہے، بالکل، کیونکہ ہم تو اس کو نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ قرآن میں اس کا حوالہ ہے کہ اللہ معاف کرے یہ تو ایسی ایک چیز ہے کہ اس کے گوشت جو کھاتا ہے اس میں ایک عجیب، اللہ معاف کرے، اسمیل ہی نہیں ختم ہوتی اس بندے سے، یا اور اس سے کتنی ہوایات قسم کی، کہتے ہیں یہ جتنی بے حیائی پھیلتی ہے اس گوشت سے پھیلتی ہے. تو میں بہرحال اس پہ بچے بھی کھاتے ہوں گے، ظاہر بات ہے، دیکھیں کھلایا جا رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے عثمان بھائی، ہمارے ملک میں دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ کام کیوں ہو رہے ہیں، لوگ کیوں مجبور ہوئے ہیں کہ یار حلال کی جگہ ہم حرام لوگوں کو کھلائیں. اس کے پیچھے بھی تو محرکات ہیں نا. ان محرکات کو اگر ہماری گورنمنٹ نہیں دیکھتی، ادارے نہیں دیکھتے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ آنے والے دنوں میں کام بڑھتا جائے گا، اور جب یہ بڑھے گا تو پھر کسی بھی چیز کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک بندے کا آپ نے اگر یاد ہو کچھ عرصہ پہلے، سال 2 سال 3 سال پہلے، ایک اینکر نے ایک جگہ پہ چھاپا مارا، اس نے اس بندے کو پکڑا تو اس نے کہا جی تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے، اگر گائے کا گوشت کھا سکتے ہیں تو گدھے کا کھا لیا تو کیا ہو گیا. یعنی کہ لوگوں کو گدھے کا سواری اس کی حلال ہے، کمائی اس کی حلال ہے، تو گوشت کیسے حرام ہو گیا؟ یہ کہہ رہا تھا. آج بھی مجھے دیکھیں میری بات سنیں، یہ کیا ہے؟ لیک آف ایجوکیشن ہے. بالکل، لوگوں کو آگاہی نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، شعور نہیں ہے. اس شعور کو کس نے بیدار کرنا ہے؟ یہ میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنا نا. یہ تو جو پراپر ادارے موجود ہیں ان کا کام ہے آگاہی مہم چلائی جائیں. پھر
ایسے محرکات کیوں پیدا ہو رہے ہیں کہ لوگ غلط چیز بیچنے پہ مجبور ہوئے ہیں؟ عمران صاحب لیکن مجھے یہ میرے اس سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا کہ اتنی زیادہ تعداد میں گدھے تھے ایک ایریا میں موجود تھے، پھر گدھے وہاں پہ سپلائی ہوتے تھے، گوشت سپلائی ہوتا تھا، گاڑیاں تھیں، انویسٹمنٹ تھی، یہ کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ تھی، ٹھیک ہے، لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی. یہ سلسلہ آج سے تو شروع ہی نہیں ہوا، یہ تو کئی سالوں سے چل رہا ہوگا. تو پھر اس میں بڑے بڑے ہوٹل اونرز بھی انوالو ہوں گے، بہت زیادہ لوگ ہوں گے، تو کیا اداروں کو پتہ نہیں تھا؟ یہاں تو سوئی بھی گم ہو جاتی ہے تو وہ نکال لیتے ہیں. اتنا بڑے لیول پہ ایک قسم کی یہ کرپشن ہے، لیکن اداروں کو ابھی تک کیوں نہیں پتہ چلا؟ سر میں اکثر نا اپنی بات میں ایک بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ہمارے اداروں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں نا، وہ تنخواہ جو لیتے ہیں نا، وہ صرف ادارے میں آنے کی لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آنے کی. ادارے میں آنے کی تنخواہ لیتے ہیں، جبکہ وہ پیسے جو لے رہے ہوتے ہیں نا رشوت، وہ کام کرنے کے لیتے ہیں. اچھا، تو یہی بنیادی وجہ ہے عثمان بھائی کہ لوگ یہاں پہ کام کرنے کے پیسے لیتے ہیں رشوت کے طور پہ. اس میں آپ کو بتاتا ہوں، مارکیٹنگ والے لوگ شامل ہوتے ہیں، فوڈ اتھارٹی والے لوگ شامل ہوتے ہوں گے، ہوٹل مالکان شامل ہوتے ہیں، پھر سپلائر جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے. جب تک اس نیٹ ورک کو ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا، اور دیکھیں اب ان کو سراغ تو مل گیا، یہ ایک ہوٹل کا ملا ہے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، اگر یہ ایک ہوٹل میں اس ہائی پیمانے پہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اور ہوٹلوں میں بھی ہو رہا ہے. مطلب ایک ہوٹل والے نے 25 من گوشت اسٹاک کیے ہوئے، 50 گدھے رکھے ہوئے ہیں. اب دیکھیں، ہو سکتا ہے یہ باقی ہوٹلوں کو بھی سپلائی دیتا ہو، ہاں، باقی لوگوں کے ساتھ بھی اس کی آپس میں سیٹنگ ہو. تو دیکھیں، اللہ پاک معاف کرے، ہمارے ملک میں بہت ساری چیزوں کی اصلاحات کی ضرورت ہے. ہم آپ کے سامنے ملاوٹ کو تو روتے ہی روتے ہیں. گوشت ہمارے ملک میں جو حلال گوشت ہے مٹن ہے، میں مثال دینے لگا ہوں، مٹن ہے، اگر پیسے لے رہے ہیں 2500 روپیہ، تو آپ جب اس سے تولانے جاتے ہیں تو وہ آپ کو 800 گرام دیتے ہیں. اور بھائی کیوں؟ جب پیسے لے لیے کلو کے تم نے، تو ہمیں 800 گرام کیوں دے رہے ہو؟ 200 گرام کون پوچھے گا ان سے کہ بھائی تم کس قانون کے تحت ایک عام آدمی سے کاٹ رہے ہو؟ 200 گرام بھی کم کر دیا اور پیسے بھی لے لیے 2200-2500. ابھی میں آپ کو بتاؤں، ریٹ 2200 روپیہ مارکیٹ کا ہے، لیکن بہت سے ایسے کسائی ہیں جو کہ 2500 روپے کا مٹن کا گوشت دے رہے ہیں، اور وہ بھی جب دیتے ہیں تو اس میں 1000 گرام نہیں دیتے وہ 800 گرام ہے. تو مجھے یہ بتائیں اس کا کون ذمہ دار ہے؟ بالکل. تو بہرحال مختصر بات یہ ہے عثمان بھائی، ان کاموں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اب یہ اگر ہمارے معاشرے میں عام آدمی کو گدھے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے، تمام حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جو کہ MNA MPA بنتے ہیں، ووٹیں لے کے تو وہ آ جاتے ہیں. یار ان کا کام نہیں ہے کہ اداروں کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں. پھر جو اداروں میں لوگ موجود ہیں، ہائی سیٹوں کے اوپر موجود ہیں، کیا ان کا کام موجود نہیں ہے کہ ہاں جی نیچے ہم دیکھیں جی ہمارے جو لوگ ہیں وہ کام دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ آپ کے ناک کے نیچے اگر اتنا کچھ ہو رہا ہے، اتنے بڑے ہوٹلوں میں شنواری جیسے، جہاں پہ شنواریاں بڑے ذوق و شوق سے یہ بڑے افسر بھی جا کے کھاتے ہیں. میں اب آپ کو یہاں پہ نا آج آپ کو ایک بات بتاتا چلوں. آپ کو پتہ ہے کچھ یہ مہینہ 2 پہلے نا لاہور میں ایک کیس ہوا. اس بندے سے پوچھا گیا کہ ہاں بھائی یہ تم کتے کا گوشت کھلا رہے لوگوں کو. کس کا؟ کتے کا. مٹن کے طور پہ. اس نے آپ کو پتہ ہے کیا جواب دیا تھا؟ عثمان بھائی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس نے جواب جو دیا، اس نے کہا جی ہم عام شہریوں کو نہیں کھلاتے. انہوں نے کہا پھر کس کو کھلاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پولیس والوں کو کھلاتے ہیں. وہ بندے جج صاحب حیران رہ گئے. انہوں نے کہا کیوں کھلاتے ہو بھائی؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے کھلاتے ہیں جی کہ پولیس اہلکار جب ہمارے پاس آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، تو جب جانے لگتے ہیں ہم ان سے پیسے مانگتے ہیں، یہ پیسے نہیں دیتے. ظاہر سی بات ہم پلے سے تو دینے سے رہے. ان لوگوں کے لیے ہم نے پھر کتے کا گوشت رکھا ہوا ہے. اب اس نے جھوٹ بولا یا سچ بولا یا میں نہیں پتا. اور نہ ہی ہمارے پولیس والے سارے ایسے ہیں، بڑے بڑے اچھے پولیس افسران ہیں، بڑے بڑے اچھے عملے کے بندے ہیں، لیکن دیکھیں چند بندوں کی وجہ سے پورے ملک کی بدنامی ہو گئی. دیکھیں نا، ایک جو بندہ جج کے سامنے اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے تو یہ انسلٹ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. اور یہ اداروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو آج پنڈی اسلام آباد میں واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے، یہ بہت ہی بھیانک واقعہ ہے. اگر یہ دیکھیں اتنے بڑے ہوٹلوں پہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جو سائڈ ایریا میں ہوٹل ہیں ان میں تو پتہ نہیں، شاید ہمیں سانپ بھی کھلائے جا رہے ہوں، شاید ہمیں اور بھی چیزیں کھلائی جا رہی ہوں.
تو حیرانگی کی بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ جو فروزن آئٹم ہوتے ہیں, اب یہ فروزن آئٹم میں بھی استعمال ہوتا ہوگا, یہ جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں اس کے اندر بھی تو پھر یہی چیزیں ہوگی. سر یہ کتنے, آپ کو پتہ ہے شورمیوں کے حوالے سے تو ایک بات اکثر چل رہی ہے نا کہ جتنی مردہ مرغیاں ہوتی ہیں جو مر جاتی ہیں, ان کا گوشت سپلائی ہو رہا ہے. یہ کس چیز پہ دیکھیں ہم, کس بات پہ بات کریں. اچھا ایک چیز ہے, آپ اگر منڈی کی, مرغی منڈی کی میں بات کروں, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ نا لائنز لگی ہوتی ہیں. یہ مرغیاں بیمار ہیں, یہ سائڈ پہ کھڑی ہوں گی, یہ ٹھیک ہے یہ سائڈ پہ کھڑی ہوں گی. تندرست مرغی کا یہ ریٹ ہے, بیمار مرغی کا یہ ریٹ ہے. تو یہ کون سا جی سر, یہ دیکھیں نا, یہ بنیادی وجہ یہ ہے. آپ نے تو 2 چیزوں کا ذکر کیا, میں تیسری کا میں کر رہا ہوں نا. میں کہتا ہوں یہ ایک تو زندہ صحت مند, ایک بیمار ہے اور ایک مردہ ہے. آپ کو پتہ ہے عثمان بھائی 2-3 چینلز, نجی چینلوں نے باقاعدہ چھاپے مار کے گاڑیاں جو جا رہی تھی ان گاڑیوں کو روک کے باقاعدہ عوام کو بتایا کہ یہ دیکھیں جی مردہ مرغیاں لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کہاں پہ لے کے جا رہے ہو بھائی؟ انہوں نے کہا جی یہ ہم شادی ہالز میں سپلائی دیتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں سستی مرغی دو. یعنی کہ یہ آپ فرض کریں 200 روپے زندہ مرغی ہے تو یہ ان کو 40 روپے 50 روپے مل رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی یہی دے دو ہمیں. کیوں؟ انہوں نے کہا جی ہم پکا کے کھلا دیں گے. شور میں جہاں پہ بکتے ہیں وہاں پہ یہ مرغیاں سپلائی ہوتی ہیں. یعنی کہ یہ, آپ مجھے یہ بتائیں کس بات کا ہم رونا روئیں. یہ آج تو گدے والی بات تو حد ہی ہو گئی نا. مرغیوں کا کام نارمل چل رہا ہے, مردہ مرغیاں نارمل بک رہی ہوتی ہیں ہماری مارکیٹ میں. میں آپ کے توسط سے یہ کہوں گا عثمان بھائی کہ فوڈ اتھارٹی کا جو ادارہ ہے, مریم نواز صاحبہ جیسے CCD پہ الحمدللہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے, اسی طرح اور اداروں پہ بڑا اچھے کام ہو رہے ہیں. فوڈ اتھارٹی کو اتنا وہ متحرک کریں کہ یہ جو لوگ تنخواہ لے رہے ہیں اس کو حلال کریں. لیکن مریم نواز تو پنڈی کی حد تک کر سکتی ہیں, پنجاب کی حد تک کر سکتی ہیں, فیڈرل میں تو وہ نہیں کر سکتے. دیکھیں فیڈرل ہو گیا یا فرض کریں ہم سندھ کے لیتے ہیں, یا ہر جگہ پہ وزیر تو ہیں نا سر. بالکل وہاں کی حکومتیں تو نا, پشاور میں بھی تو حکومتیں ہیں نا سر. دیکھیں ہم کوئی ایک پنجاب کے تو بات کر نہیں رہے, ہم تو پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پورے پاکستان میں یار دنیا کہاں چلی گئی ہے عثمان بھائی. دیکھیں باقی ممالک کی ہم جب باتیں کرتے ہیں وہ کہاں پہ نکل گئے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جو فروزن آئٹم کی کمپنی ہے ان کے لائسنس ہونا چاہیے, SOPs فالو ہو, ان کے ویئر ہاؤس, سلاٹر ہاؤس, ہر چیز چیک ہونی چاہیے. اب تو کوئی بندہ بھی اٹھتا ہے فروزن آئٹم کی ایک دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے, اس کے بعد سپلائی کرنے اسٹارٹ لگ جاتا ہے. حالانکہ لاہور کے اندر ایک حمزہ اینکر ہے, ان کا نام ہے علی حمزہ, انہوں نے اتنے پروگرام کیے ہیں کہ 2 نمبر گلا سڑا ہوا اچار جس میں سے کیڑے نکل رہے ہیں, گلی سڑی ہوئی ہڈیاں گوشت کی وہ پڑی ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ پرانا مال 15 دن کا خراب ہڈیاں یہ پڑی ہیں جس سے وہ بن رہی ہے, آپ کی نہاری بن رہی ہے. سر دیکھیں ہمارے جو میڈیا پرسن لوگ ہیں, یقین مانیں میں کہتا ہوں یہ جہاد کر رہے ہیں وہ تمام لوگ جو اپنی ذاتی دشمنیاں پالتے ہیں. کیوں؟ ہمارے لوگ تو دیکھتے ہیں کہ یہ صرف ایک پروگرام ہو رہا ہے, لیکن یقین مانیں اس پروگرام کے پیچھے وہ پورے خاندان اپنے داؤ پہ لگا دیتے ہیں. کس لیے؟ صرف عوام کو آگاہی ہو. لیکن ہماری عوام کا بھی کام ہے کہ لوگوں کے لیے آواز تو بلند کریں. بالکل ایسے کم سے کم دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ جتنے لوگ پروگرام کرتے ہیں ان کے آگے یہ میسج کرنا پسند نہیں کرتے, سٹینڈ لینا تو چھوڑ دیں. تو جتنے یہ لوگ ہمارے, آپ نے جیسے حمزہ صاحب کا کہا, یا اور بہت سے اینکر ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں, اور واقعی آپ والی بات ہے انہوں نے کتنی جگہوں کو ایکسپوز کیا ہے. اور ایسے ہی آج یہ پنڈی اسلام آباد میں بھی ہوا ہے, یہ بھی ایکسپوز ہوئے ہیں, یہ بھی باقاعدہ چھاپا مارا گیا ہے. یہ بھی فوڈ اتھارٹی, ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں جو اچھا کام کرتا ہے ہم اپریشیٹ بھی تو کر رہے ہیں نا, یہ اچھا کام ہو رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں یہ مزید اچھے کام ہوں, یہ مزید اچھے کام ہوں گے. دیکھیں یہ تو ایک انہوں نے پکڑا ہے, یہ فوڈ اتھارٹی والوں نے پکڑا ہے. ہم کہتے ہیں ہم انہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ پکڑا ہے, لوگوں کے سامنے لے کے آئیں. لیکن پنڈی اسلام آباد میں بہت سارے اور ایسی جگہ ہیں جہاں پہ مردہ مرغیاں کھلائی جا رہی ہیں, گدے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے, اور اسی طرح اور حرام کتے تک کا گوشت کھلایا جا رہا ہے. استغفار. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میں تو آپ کی وساطت سے یہی کہوں گا کہ ان چیزوں پہ قابو ہونا چاہیے, اور جس طرح پنجاب میں کام ہو رہا ہے ایسے ہی آپ والی بات ہے وفاق میں ہونا چاہیے, ایسے ہی اس کو خیبر پختونخوا میں ہونا چاہیے, ایسے ہی سندھ میں ہونا چاہیے, اور ایسے ہی پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. کیوں؟ دنیا بہت آگے نکل گیا اور ہم بہت پیچھے رہ گئے. بالکل عمران صاحب آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ویورز, ہوٹل میں کھانا کھانے سے بہتر ہے گھر میں ہی کھائیں, فریش گوشت لے کے گائیں, خود بنا کے کھائیں. کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی. اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی واقعہ آپ کی نظر میں ہے تو آپ ہمارے اسکرین پہ نمبر نظر آ رہا ہے آپ کو, آپ اس پہ ہمارے ساتھ ڈیٹیل شیئر کر سکتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.